إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے جہنم کا عذاب. آج جہنم کے تعلق سے اکثریت مسلمانوں کی سوچ ایسی بنتی جا رہی ہے کہ جہنم کچھ ہے ہی نہیں، اور جہنم میں ہم کو جلنا ہی نہیں ہے. بس یہ قیامت یا قبر کا عذاب یا جنت یا جہنم، ان تمام چیزوں پہ جیسا یقین رہنا ویسا یقین، جیسا ایمان رہنا ویسا ایمان اکثر مسلمانوں کا نہیں رہا. صرف زبانوں کے حد تک تو ہاں بھائی ہم مانتے ہیں قیامت کے دن کو، ہم مانتے ہیں جہنم کو، لیکن دل کے اندر سے اکثریت کھوکھلے بنتے جا رہے. دل کے اندر وہ ڈر نہیں رہا جہنم کا. اگر حقیقت میں جہنم کا ڈر ہوتا تو جتنی حرام چیزوں کی باتیں ہم سنتے ہیں جمعہ کے خطبات میں، صبح شام کے درس میں، بیانوں میں، تقریروں میں، پھر یہ یقین رہنے کے بعد بھی وہ گناہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اگر جہنم میں جلنا یقینی ہے، اگر میں فلاں گناہ کروں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ جہنم میں جلائے گا، اگر یہ ایمان ہوتا، اگر یہ حقیقت میں ڈر ہوتا، یقین ہوتا، تو وہ گناہ کیوں کرتے؟ فجر کی نماز چھوڑنے سے جہنم میں جلنا پڑتا، یہ یقین ہوتا تو فجر کی نماز کیسے چھوڑتے؟ زنا کرے تو جہنم میں جلنا پڑتا، یقین ہوتا تو زنا کیوں کرتے؟ سود کھانا، سود لینا، بینک میں انٹرسٹ، فائنانس، یہ تمام چیزوں سے جہنم میں جلنا پڑتا، یقین ہوتا تو یہ سودی کاروبار لینا دینا کیوں کرتے؟ میرے بھائیو، اگر ایسے گناہ گناتے جاؤ، کتنے گناہ ہیں جو آج مسلمان گناہوں میں پڑا ہوا ہے، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا، اور ذرہ برابر اس کو خوف نہیں رہا، ذرہ برابر ڈر نہیں رہا، کیونکہ جہنم کے تعلق سے جیسا یقین ہونا تھا ویسا یقین ہمارا نہیں رہا. میرے بھائیوں، ہم لوگ اپنے دماغ سے سوچنے بیٹھتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کیسے جلاتا اتنے لوگوں کو جہنم میں. اپنی عقل سے سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا حساب لیتا اتنے لوگوں کا. بھائی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو عقل ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو دماغ ہے ہمارے پاس، یہ دماغ چھوٹا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ اتنی قوت نہیں دیا کہ جنت اور جہنم کے تعلق سے پوری باتیں سمجھ سکے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے جسم کے اعضاء دیا، جیسا کہ آنکھ، کان، یہ تمام چیزیں اللہ دیے سنے ماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک محدود طاقت دیا. یعنی طاقت کتنی ہے؟ دیکھیے، آپ مجھے دیکھ رہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن میرے پیچھے دیوار ہے. دیوار کے پیچھے کیا ہے آپ دیکھ سکتے؟ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آنکھوں میں وہ طاقت نہیں دیا. اسی طرح رات کے اندھیرے میں لائٹ چلے جائے، بجلی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، بالکل اندھیرا ہے،
ہم لوگ کیا اپنے گھر میں کون سی چیز کہاں ہے ڈھونڈ سکتے، دیکھ سکتے؟ نہیں دیکھ سکتے۔ اندھیرے میں کون آیا، چوہا آیا، بلی آئی، آدمی بھی آیا تو ہم نہیں پہچان سکتے اندھیرے میں، لیکن اسی رات کے اندھیرے میں ہمارے گھر میں بلی برابر جاتی ہے، دودھ پی لیتی ہے، چوہے برابر جاتے ہیں، جو بھی دال وغیرہ کھانا ہے کھا لیتے ہیں۔ جانور کے آنکھوں میں رات کے اندھیرے میں بھی دیکھنے کی اللہ تعالیٰ طاقت دیا تو وہ دیکھ رہے، ہمارے آنکھوں میں وہ طاقت نہیں دیا تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اسی طرح ہماری عقل کو، ہمارے دماغ کو بھی اللہ تعالیٰ اتنی طاقت نہیں دیا کہ مرنے کے بعد اللہ کیسا اٹھاتا، کیسا عذاب دیتا، کیسا جلاتا، وہ طاقت ہم کو نہیں دیا۔ ہم کیونکہ کلمہ پڑھے، ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم ایمان لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو بھی بولیں گے وہ ہم مان لیں گے، چاہے ہماری عقل مانے نہیں مانے۔ ہمارا دماغ، ہماری عقل، ہمارا سائنس، یہ تمام چیزیں اسے تسلیم کرے، قبول کرے یا نہ کرے، لیکن میرے نبی نے کہا ہے تو سچ ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان والا ہے۔ اگر ہم بھی ویسے ہی شک کرنے لگ جائے مرنے کے بعد کی زندگی پر، تو پھر ایک غیر مسلم میں ایک مسلمان میں فرق کیا رہا؟ ایک ایمان والے میں اور جو ایمان نہیں لایا اس میں فرق کیا رہا؟ ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہاں بھئی ہم قیامت کے دن پر ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے۔ غیب کیا ہے؟ خبر کا عذاب غیب ہے، جہنم کا عذاب غیب ہے، جنت کی نعمتیں غیب ہے، یہ تمام چیزیں ہم ایمان لائے۔ بس اگر شک کرے تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو چلیے کچھ حدیثیں سنتے ہیں جہنم کے تعلق سے۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم جب اللہ تعالیٰ جنت کو بنایا اور جہنم کو بنایا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ میری جنت کو دیکھو اور جہنم کو دیکھ کے آ جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام گئے اور دیکھ کر آئے۔ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ جب سوال کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ اے اللہ تو بنائے سو جنت اتنی اچھی ہے، اتنی اچھی ہے، اللہ جو بھی اس جنت کے بارے میں سنے گا ضرور اس جنت میں جانے کی کوشش کرتا۔ اللہ جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے، اللہ اس جہنم کے بارے میں جو بھی سنے گا اس جہنم سے بچنے کی ضرور کوشش کریں گا، کوئی نہیں چاہے گا اس جہنم میں جانا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ جنت میں جانے کے راستوں کو اور جہنم میں جانے کے راستے کو تھوڑا بدل دیا۔ بدل دیا کا مطلب جنت میں جانے کے راستے کو مشکلوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ گھیر دیا، اور جہنم میں جانے کے راستے کو خوشیوں سے، عیاشیوں سے، انجوائمنٹ، حرام کاریوں سے، بدکاریوں سے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس راستے کو گھیر دیا۔ اب جبرائیل اب ایک بار جا کے دیکھ کے آ جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ گئے، جا کے دیکھے، آنے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ جنت ہے اتنی اچھی، لیکن جنت میں جانے کا راستہ جو اتنا خطرناک ہے، اتنے مشکلوں والا ہے، اللہ اتنے مشکلوں کو پار کر کے کوئی جنت میں جائے گا مجھے اب یقین ہی نہیں ہے۔ پہلے کیا بولے تھے؟ اللہ جنت اتنی اچھی ہے کہ ضرور جو بھی سنے گا اس جنت میں جانے کی کوشش کرے گا، لیکن راستہ جب بدل دیا گیا تو کیا بولے؟ اللہ اتنے مشکلوں کو پار کر کے کوئی جنت میں جائے گا مجھے تو یقین نہیں ہے۔ جہنم پہلے کیا بولے؟ اللہ جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے، اس کے بارے میں سننے والا کوئی اس میں نہیں جائے گا، لیکن اب جہنم کے راستے کو خوشیوں سے، عیاشیوں سے، گناہوں سے گھیر دیا گیا۔ اب آ کے بول رہے اللہ اتنے بہترین جو ان کے خواہشات پورا کرنے والے راستوں کو چھوڑ کے جہنم سے بچے گا، کوئی بھی آدمی جہنم سے بچے گا مجھے اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اب اس راستے کے پیچھے چل کے ہر آدمی جہنم میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلا کہ جنت بڑی بہترین جگہ ہے، جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے، لیکن راستے بڑے خطرناک ہیں۔ جنت میں جانے کے راستے بڑے مشکل ہیں اور جہنم میں جانے کے راستے بڑے آسان ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہم اس دنیا میں آئے کس لیے؟ 60 70 80 سال کی زندگی لے کر آئے، ہم آئے ہی اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھیجا ہی اس لیے کہ تھوڑے دن کے لیے جاؤ اس دنیا میں، جا کے 70 80 سال زندگی گزار کے آ جاؤ، آنے کے بعد ہمیشہ کا سکون جنت کی شکل میں تمہیں دوں گا اگر اچھے کام کرے تو، نہیں اگر غلط کام، گناہ کے کام کر کے میری نافرمانی کر کے آئے تو ہمیشہ کی جہنم ہے بول کے بتا کے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم کو بھیجا۔
آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مرتے ہوئے بھی ہم دیکھ رہے، جاتے سے روح کہاں جا رہی بولے سو بھی ہم لوگوں کو اتنی بھی سوچ سمجھ ہونا چاہیے۔ پیدا ہونے والا انسان کیسا پیدا ہو رہا، کہاں سے آ رہا، مرنے والا کہاں جا رہا، اس کی روح کہاں جا رہی، ارے میرے کو بھی مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر اسی اللہ کے سامنے جانا ہے، پھر جواب دینا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں بول دیا کہ جہنم ہے تو پھر میں کیسے شک کر سکتا؟ جہنم خطرناک جگہ ہے معلوم ہونے کے بعد بھی پھر میں کیسے گناہ کروں گا؟ تھوڑی سی بھی عقل ہے تو ہم لوگ سوچ سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ تو یاد رکھو، اس کے بعد ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے آدمی کو لاتا جو دنیا میں بڑے مشکلات، بڑے پریشانیاں، بڑے تکلیفات، دنیا میں اتنی پریشانی، اتنی بیماری، بڑا مشکل پریشانی کے ساتھ زندگی گزارے سو آدمی، اللہ تعالیٰ اس کو لے کے آ کے فرشتوں کو بولتا یہ جو بہت مشکلوں سے گزار کے آیا نا زندگی، اس کو جنت میں تھوڑی دیر کے لیے، ایسا ایک لمحے کے لیے ایسا ڈبا کے لے کے آؤ، ایسا خالی گھما کے لے کے آؤ، خالی جنت میں ذرہ 2 سیکنڈ کے لیے ایسا جا کے ادھر واپس لے کے آ لو بول کے بولتا۔ آنے کے بعد اس بندے سے پوچھتا جو دنیا میں بڑے مشکلات، سب سے زیادہ تکلیفیں گزار کے آیا، اب اسے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے دنیا میں تیری زندگی کیسی گزری تھی، کچھ یاد ہے تجھے؟ دنیا میں تو کیسی زندگی گزارا، دنیا میں کبھی تیرے کو تکلیف پریشانی ہوئی تجھے یاد ہے کیا؟ وہ بولتا اللہ میں دنیا میں کبھی پریشان 1 منٹ کے لیے بھی تھا کہ نہیں، مجھے یاد بھی نہیں ہے اللہ، میں دنیا میں کبھی بھی پریشان نہیں ہوا، میرے کو کوئی چیز یاد نہیں ہے اللہ۔ کیوں؟ جنت اتنی اچھی جگہ ہے، اس میں 1-2 سیکنڈ کے لیے جا کے آنے والا دنیا کے تمام پریشانیوں کو بھول جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے ہی ایک اور بندے کو اللہ تعالیٰ بلاتا، فرشتوں کو بولتا جو دنیا میں بڑے عیش و آرام میں کروڑ پتی کی زندگی، دنیا کا نمبر 1 ملینئر بلینئر، ہر گاڑی، ہر نوکر چاکر، سونا چاندی، عیاشی، خوب اس کی زندگی میں ذرہ برابر پسینہ، پریشانی، تکلیف بھلے سو نہیں معلوم، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ لے کے آتا اور بولتا فرشتوں سے اس کو لے کے جا کے جہنم میں تھوڑا ایسا گھما کے لے کے آؤ، تھوڑی دیر کے لیے، ذرے دیر کے لیے ایسا جہنم میں ڈبا کے لے کے آ بولتا۔ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا اے میرے بندے اب بول دنیا میں کوئی سکون، کوئی چین و سکون کی زندگی، عیش و آرام کی زندگی تو گزارا، تجھے یاد ہے کیا؟ وہ بولتا اللہ جہنم کے یہ 2 سیکنڈ، جہنم کا یہ 1 لمحہ ادھر جا کے ادھر آیا، میری دنیا کی تمام سکون کو بھلا دیا، دنیا کے میری تمام سکون کو، تمام انجوائمنٹ کو، تمام عیاشیوں کو، جتنے سکون کے ساتھ خوشی کے ساتھ زندگی گزارا، اللہ میرے تمام خوشیوں کو بھول گیا، میں جہنم میں 1 لمحے کے لیے جا کے آنے کے بعد دنیا کی کوئی خوشی مجھے یاد نہیں ہے بولتا۔ میرے بھائیوں ان حدیثوں سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ کیا معلوم ہوا؟ میں کیوں بتایا یہ باتیں اس لیے بتائی، یہ 2 حدیثیں اس لیے سنایا، یہ دنیا کی زندگی کوئی حقیقی زندگی نہیں ہے، یہ دنیا کی خوشی حقیقی خوشی نہیں ہے، یہ دنیا میں کسی بڑی سے بڑی نعمت کا مل جانا، کروڑوں کی پراپرٹیاں جما لینا، انجوائے کرنا کوئی اصل انجوائمنٹ نہیں ہے۔ اصل انجوائمنٹ ایک مومن کے لیے مرنے کے بعد جنت کی شکل میں ہے، اور یہ دنیا کی کوئی پریشانی، بڑی سی بڑی پریشانی، بڑی سی بڑی تکلیف، بڑی سی بڑی بیماری، کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے، مرنے کے بعد اصل پریشانی ہے، جہنم میں اصل پریشانی ہے۔ ہم لوگ اس حقیقت کو بھول کے، یہ کون ہے بھائی؟ یہ ہمارے نبی بولے سو باتیں ہے نا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے باتیں ہیں نا، کیا ہمیں یقین نہیں ہے؟ کیا ہمارا ایمان نہیں ہے؟ کیا ہم ہمارے نبی کو نہیں مانتے؟ ارے نبی کے محبت کے دعوے تو ہم کرتے، لیکن نبی کے باتوں پر یقین ہم کو آج کیوں نہیں رہا؟ ہم کو آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کیوں نہیں رہا؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں وہ باتیں جو مرنے کے بعد ہونے والی ہیں، مرنے کے بعد تم کو جو خبر میں گزرنا ہے، وہ تمام چیزیں مرنے کے بعد کی جو حالتیں ہیں، وہ تمام باتیں جو میں جانتا ہوں، اگر وہ تم لوگ جان لو گے تو تم لوگ ہنسنا بند کر دو گے، رونا شروع کرو گے، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھروں میں سکون سے زندگی نہیں گزار سکتے، تم جنگلوں میں بھاگ جاتے رو رو کے۔ ایسے خطرناک لمحے آنے والے ہیں، لیکن آج یہ حدیثیں کئی مرتبہ سنے، اس کے باوجود ہماری زندگی ایسی گزرتی جیسے ہم کو مرنا ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی ہی نہیں ہے، بس دنیا ہی سب کچھ ہے، لاؤ کھاؤ پیو کماؤ جماؤ، اسی میں مست مگن ہے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کوئی فکر نہیں رہی آج۔ اللہ کے لیے غور کرو۔ اور جہنم کیسی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جہنم میں گرنے والا پتھر
70 سال کے بعد جہنم کے نیچے پہنچے گا. جہنم کے تہ تک پہنچنے کے لیے اس کو 70 سال لگیں گے. میرے بھائی ہم اپنے گھر کے اوپر چھت کے اوپر ٹھہر کے ایک پتھر اگر پھینک دیں گے 1-2 سیکنڈ میں نیچے گر جائے گا, لیکن 70 سال تک ایک اوپر سے پتھر پھینکے تو 70 سال کے بعد نیچے گرے گا. کا مطلب جہنم کتنی خطرناک جگہ ہے, کتنا گہرا گڑھا ہے وہ, جس کے اندر اللہ تعالیٰ ہم کو ڈالے گا تو پھر ہماری کیا حالت ہوتی میرے بھائیو, یاد رکھو. اسی طرح یہ بھی صحیح مسلم کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69% زیادہ گرم ہے. مطلب کیا ہے, جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ دھو کے نکالے تو جو آگ ہے وہ آگ اس دنیا کی آگ ہے. سمجھو, مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. اس دنیا کی آگ سے, دیکھو یہ دنیا کی آگ ہی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. کھانا بناتے, سالن بناتے وقت اگر تھوڑا سا چرکا لگ گیا, تھوڑا سا کہیں پر جل گیا تو حالت کیا ہوتی ہماری میرے بھائی. کیا ہم 5 سیکنڈ کے لیے اپنی انگلی سلنڈر آن کر کے, ایک انگلی, پورا جسم نے ایک انگلی میرے بھائیو 5 سیکنڈ کے لیے کیا سلنڈر کے آگ کے اوپر رکھ سکتے؟ 5 سیکنڈ کی بات بول رہا ہوں, 1 منٹ نہیں 5 سیکنڈ بھی نہیں رکھ سکتے. یہ تو دنیا کی آگ ہے, 5 سیکنڈ کے لیے ہم ایک انگلی نہیں جلا سکتے میرے بھائیو. اس دنیا کے آگ سے بھی 69% 70 درجے زیادہ, سمجھو 69 درجے زیادہ وہ جہنم کی خطرناک آگ ہے. اللہ تعالیٰ اگر اس آگ میں پھینک دے گا تو کیسے برداشت کریں گے میرے بھائی, کیسے برداشت کریں گے؟ ہم جہنم کی آگ کو کیا سمجھے, جہنم کو کیا سمجھے, اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیو. جہنم کو اللہ تعالیٰ آلریڈی بنا کے رکھا, جہنم آلریڈی تیار کی ہوئی ہے. کل قیامت کے دن جہنم آئے گی, جہنم کو 70,000 فرشتے پکڑ کے لائیں گے اور 70,000 اس کے لگامیں رہیں گے. لگام, ایک ایک لگام کو پھر 70,000 فرشتے پکڑ کے لائیں گے. ایسے ہوگی کہ جہنم غصے کے مارے پھٹ جائیں گی, جہنم سے ایسی آوازیں آئیں گی. تو میرے بھائیوں یہ جہنم ہے. اگر ہم جہنم کے تعلق سے دیکھیں گے, قرآن میں بھی بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے بھائیوں. ایک ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے نکالنا چاہتا ہوں, ایک ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے سنانا چاہتا ہوں. اگر کیونکہ ہم مومن ہیں, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ ہمارا یقین ہے. قرآن کے بارے میں کوئی مسلمان گناہ سے گناہ کرنے والا شرابی ہی کیوں نہیں ہوتا, لیکن کوئی یہ نہیں بولے گا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. جب قرآن کو تم اللہ کا کلام مانتے ہو, قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہو, تو قرآن میں اللہ تعالیٰ جو باتیں بولا ان باتوں کو نہیں مانو گے تو پھر کیسے مسلمان, تو پھر کیسے مسلمان؟ زبانوں کے حد تک تو ہم اگر قرآن کو ماننے والے بنے, لیکن قرآن میں کیا ہے ہم کو نہیں معلوم ہے, تو کیسے مسلمان بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا, یا ایھا الذین آمنوا, سورہ تحریم آیت نمبر 6, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے ایمان والو, کیا بول رہا اللہ؟ اے ایمان والو, اے کلمہ پڑھے سے لوگو, اے اپنے آپ کو مسلمان بولنے والو, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے, کسی غیر کے لیے نہیں ہے. یاد رکھو, تم بول رہے نا ہم سب مسلمان ہیں جی, فخر سے بولتے نا, ہاؤ جی منصاحب ہم مسلمان ہیں. سنو, مسلمان ہے تو تم کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بول رہا, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. کیا بول رہا جی اللہ تعالیٰ, کیا بول رہا؟ کلمہ پڑھ لیے اب ہم جنت میں چلے جاتے, سمجھنا یہ تمہارا دھوکہ ہے. مول صاحب صرف کلمہ پڑھ لیے, شرک نہیں کر رہے, توحید پہ ہے, اللہ کتنے بھی گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا, سمجھ رہے نا تم لوگ؟ ہاں یہ تمہارا دھوکہ ہے, اس دھوکے سے نکلو. صرف شرک چھوڑ دینے سے مرنے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں داخل کرتا. اگر داخل کرتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں بولتا, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیوں؟ ایمان لائے, لیکن ایمان لانے کے بعد کیا گناہوں سے بھی بچ رہے, کیا حرام کاموں سے بھی بچ رہے, کیا برائیوں سے بھی بچ رہے؟ اللہ کا ڈر ہے کیا؟ اگر نہیں, مول صاحب ہم کلمہ پڑھ لیے, ہم ایمان لا لیے, اب ہم لوگ جو چاہے وہ گناہ کر لیتے بولے تو جہنم میں چلے جاتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بول رہا, اے ایمان والو اپنے آپ کو, پہلے کیا بول رہا؟ اپنے آپ کو, تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہا اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. گھر والوں کی بھی آگ سے بچانے کی کوئی فکر ہوئی آج؟ میرے بھائیوں ہم کو ہمارے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے, ہمارے گھر والوں سے ہم کو محبت ہوتی ہے. ہمارے گھر والے اگر پریشان ہے, تکلیف میں ہیں,
ٹینشن میں ہے، بیماری میں ہے، تو کیا ہم سکون سے رہیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، میرا بچہ بیمار ہوا فوراً ہاسپٹل کو لے کے گئے، نہیں نہیں نہیں، میرے امی کو یہ ہوا فوراً، ان کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ ارے گرمی کا موسم آتے ہی ہمارے گھروں میں کولروں کا ہم انتظام کر لیتے، فینوں کا انتظام کر لیتے، ٹھنڈے پانی کا انتظام کر لیتے، ارے دنیا کی تکلیف سے بچانے کے اچھے انتظام کر لیے، کوئی گناہ نہیں، کرو، اچھی بات ہے، لیکن ویسے ہی کیا مرنے کے بعد بھی اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا بولے سو فکر ہے؟ کیا اس کے لیے بھی کوئی تیاری ہوئی؟ میرے بھائیوں اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو پھر کل قیامت کے دن بڑے خطرناک مرحلے آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ پھر اس کے بعد کیا بول رہا؟ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ایندھن کا مطلب تم دنیا میں کوئی آگ جلانے کے لیے لکڑی کی ضرورت ہوتی، لیکن کل قیامت کے دن پتھروں کو انسانوں کو اللہ تعالیٰ ملا کے جہنم میں جلاتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ اور جس پر کون؟ جہنم پر سخت دل فرشتے ہیں، جہنم کے اوپر سخت دل اور مضبوط فرشتے ہیں، جنہیں جو بھی حکم دیا جاتا اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے اسے بجا لاتے ہیں۔ جہنم کو تو اللہ تعالیٰ بنایا، جہنم کے اوپر سخت دل فرشتوں کو بھی رکھا۔ اس دن تم چیخو، اس دن تم چلاؤ، اس دن چھوڑ دو بلکہ پکارو، وہ فرشتے رحم نہیں کرتے، تمہارے چیخنے چلانے کو دیکھ کے تمہارے کو نہیں چھوڑتے، سخت دل ہے ان کے دل میں، کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی رحم نہیں ہے، وہ فرشتے نکال کے تمہیں جہنم میں پھینکیں گے، یہ بولا اللہ تعالیٰ۔ ایسے جہنم کے آگ سے بچنے کی کوشش کرو بولا اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیوں اس کے بعد سنو قرآن کیا بول رہا ہمارے لیے، قرآن میں کیا کیا نصیحتیں ہیں۔ الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، جو بڑی آگ میں جائے گا جہاں پھر نہ وہ مرے گا نہ جیے گا بلکہ حالت نزا میں پڑے رہے گا۔ مطلب کیا ہے جی؟ جہنم میں جانے کے بعد کسی کو موت نہیں آتی، یہ بول رہا اللہ تعالیٰ۔ جہنم میں جانے کے بعد کوئی مرے گا نہیں، ایک مرتبہ جل گیا مل صاحب، راکھ بن گیا، شاید مر جاتا ہوں گا، نہیں نہیں نہیں، وہاں پر کسی کو موت نہیں آتی۔ جنت میں جانے کے بعد نہ جنتیوں کو موت آتی، جہنم میں جانے کے بعد نہ جہنمی کو موت آتی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہ جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہے، یقیناً اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ مطلب کیا ہے جی اس کا؟ اللہ کیا بول رہا؟ دیکھو آج سائنس بھی یہی بولتی ہے نا کہ بھائی جسم میں جو تکلیف دینے والی چیز اوپر چمڑا ہے، چمڑی ہے ہماری، یہ چمڑا ایک مرتبہ اسی لیے انجیکشن بھی لگاتے وقت چمڑے تک درد ہوتا، چمڑے کے اندر جب جانے کے بعد تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ اسی لیے تمہارے چمڑے میں اصل تکلیف ہے نا، چمڑا جل گیا تو تکلیف ختم ہوتی نا۔ جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جب جہنم میں جلائے گا کلما نضجت جلودہم بدلناہ، اللہ تعالیٰ بدلتے رہتا، جیسا جیسا ایک جگہ سے چمڑا جل کے پک گیا گر گیا اللہ وہاں سے نیا چمڑا پہناتے رہتا پھر جلاتے رہتا۔ کون سی جہنم کے بارے میں؟ میرے بھائیوں کیسے بچیں گے اس جہنم کے آگ کو بھول کے دھوکے کی زندگی جو گزار رہے ہو؟ ذرا غور کرنا، اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ تمہارے چمڑے پک جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، نیچے گریں گے، اللہ تعالیٰ نیا چمڑا پہنائے گا پھر جلائے گا، نیا چمڑا پہنائے گا پھر جلائے گا۔ ایسی جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے داروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ بے شک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ کیا بول رہا جی اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہم کو جب جہنم میں جائیں گے نا، جہنم میں جو لوگ گریں گے نا، جہنمیوں سے اللہ تعالیٰ کہیں گا، یعنی جہنمیوں سے جہنم میں ڈالنے والے جو فرشتے داروغے رہتے نا ان لوگ پوچھتے کہتے جہنم میں جانے والوں سے کیا ہوا، کہیں کو آئے جہنم میں، کیوں جا رہے جہنم میں، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟
کوئی سمجھانے والا نہیں آیا کیا؟ کیا کبھی قرآن و حدیث کے باتیں نہیں سنے کیا؟ بیان کرنے والا کوئی نہیں آیا کیا؟ کوئی اجتماع میں نہیں گئے کیا؟ کوئی تقریر نہیں سنے کیا؟ کیا بول رہے؟ جواب بھی دے رہے ہاں ہاں آیا تھا۔ مشرک لوگ بولیں گے، ہر قوم کے لوگ بولیں گے ہاں ہمارے زمانے میں بھی نبی آئے تھے، لیکن آج ہم بھی بولیں گے، اگر جہنم میں جائیں گے تو ہم بھی بولیں گے ہمارے پاس بھی نبی آئے۔ اس کے علاوہ جمعہ کے خطبے میں کتنے علماء نے آئے، اجتماع کرواتے ہوئے بار بار بولتے ہوئے بھائیوں اجتماع کرو، بھائیوں چلو آج اجتماع رکھیں گے، بھائیوں بیانات سنو، آؤ تقریروں میں آؤ، یہ عالم آئے وہ عالم آئے، کسی عالم کی زبان سے کوئی بات نکل جائے، تمہارے دلوں پہ اثر ہو جائے، تم سدھر جاؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ، تم جہنم کی آگ سے بچنے والے بنو، یہ بول کے تمہارے سامنے کتنی مرتبہ اعلان نہیں ہوا؟ کتنی مرتبہ جمعہ کے خطبے میں جہنم کی آگ سے بچو بول کے نہیں سنے، حرام کاموں سے بچے بول کے نہیں سنے؟ بولیں گے جہنم میں جاتے ہوئے وہ فرشتوں سے اللہ سنے تھے ہم، لیکن ہم کیا کرے؟ ایک کان سے سنے ایک کان سے چھوڑ دیے، ہم مذاق سمجھے، اللہ آپ کیا کرنا؟ جا رہے جہنم میں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں میرے بھائیو، ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ میرے بھائیو ذرا غور سے سنو ان آیتوں کو، قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کے سامنے، قرآن کا ترجمہ رکھ رہا ہوں، ذرا غور سے سنو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، حسرت و افسوس سے کہیں گے کہ کاش ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تو کتنا اچھا تھا، اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ کیا بول رہے جی؟ قیامت کے دن جہنم کے آگ کو دیکھنے کے بعد کیا پکار رہے؟ اللہ کاش دنیا میں تھوڑا سوچ لیتے، تھوڑا سمجھ جاتے تو کتنا اچھا تھا، ہم اللہ کی بات مانے تو کتنا اچھا تھا، رسول کی بات مانے تو کتنا اچھا تھا، کتنے قرآن کی آیتیں سنے لیکن یہ ایک کان سے سن کے ایک کان سے چھوڑ دیے، نبی کے طریقے کتنی مرتبہ جمعہ کے خطبے میں بیان کیے گئے لیکن نبی کا طریقہ پسند نہیں آیا، لیکن کیا پسند آیا؟ بڑوں کی باتیں سمجھ میں آئے، ہمارے سرداروں کے، ہمارے بڑوں کے، ہمارے جماعت کے لیڈروں کے، ہمارے خاندانوں کے، ہمارے دادا دادی نانا نانی پھوپھی خالہ کے باتیں اچھے لگے، اللہ رسول کا طریقہ اچھا نہیں لگا، جو رسول کے طریقے پہ عمل کرا اس کا ہم مذاق اڑائے تھے، جو قرآن کے مطابق عمل کرا تھا اس کا مذاق اڑائے تھے، لیکن نبی کے سنتاں پسند نہیں آئے۔ کاش دنیا میں ہم نبی کے طریقے پہ چلے تو اچھا رہتا تھا، کاش اللہ کی بات مانے تو اچھا رہتا تھا، ہم ہمارے بڑوں کے باتیں مان کے گمراہ ہو گئے، اللہ کیا کرنا بول رہے۔ میرے بھائی اتنا اچھا کون سمجھاتا بھائی؟ اللہ سے بھی زیادہ اچھا کون سمجھاتا بھائی؟ عقل ہے اللہ تعالیٰ دیا، ابھی سے سمجھ جاؤ ان آیتوں کو دیکھ کے۔ بڑے 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 ہمارے رشتہ داراں، ہمارے بڑے انہوں ناراض ہوتے، انہوں ناراض ہوتے، انہوں بولے جیسا سننا، انہوں بولے جیسا سننا، بڑوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کر کے مرے، کل قیامت کے دن روئیں گے۔ یاد رکھو ان بڑوں کے بارے میں اور کیا کیا بولتے، سنو آگے سنا رہا ہوں ان بڑوں کے بارے میں کیا بول رہے۔ یوم یقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اس دن، اچھا یہ آیت ابھی سنے، اس کے بعد والی آیت وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا۔ پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما۔ کیا بولے اللہ؟ جن کو دیکھ کے ہم گمراہ ہوئے نا، جو بڑوں کے باتیں سن کے ہم لوگ غلط راستوں پہ چلے نا، اللہ تو ان کو ڈبل عذاب دے۔ دنیا میں بڑے 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 بول کے پیچھے پڑے، اب قیامت کے دن بول رہے اللہ تو ان کو ڈبل عذاب دے بول کے بولیں گے۔ پھر اس کے بعد الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین۔ کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ کہیں گے کہ اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، واقعی ہم تھے ہی گمراہ۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا کیا میری آیتیں نہیں سنائی گئی؟ کیا قرآن سنانے والا نہیں آیا تھا؟ اللہ
سنے لیکن کیا کرنا، ہم گمراہ ہو گئے، ہم لوگ نہیں سمجھے اللہ۔ پھر اس کے بعد ربنا اخرجنا منہم ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، اے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے، اگر اب بھی ہم ایسا ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے یہی پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ کیا بول رہے جی؟ عذاب کو دیکھ کے کیا بول رہے؟ اللہ بولنے والا آیا، سنانے والا آیا، سنے، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے چھوڑ دیے، سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اللہ ایک چانس دے دے۔ اللہ اب آنکھوں سے دیکھ لیا اللہ جہنم کے عذاب کو۔ اللہ جب یقین نہیں آیا دنیا میں کہ بولے بولنے والے بول بول کے چلے گئے، سمجھ میں نہیں آیا، اب جہنم کی آگ کو آنکھوں سے دیکھ لیے، اللہ ایک موقع دے دے، اللہ ایک چانس دے دے۔ اللہ اب بھی اگر ایسا کر کے آئے تو پھر ہمارے کو جہنم میں ڈال۔ کیا بول رہے؟ اب ایک چانس دے دے، دوبارہ ہم ایسا کرے تو ہمارے کو جہنم میں ڈال، اب ہم گمراہ سمجھ، لیکن اللہ ایک چانس دے دے، اللہ ایک موقع دے دے۔ اللہ جہنم کی باتیں ہیں بھائی، ہم لوگوں کو اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہی بات، قرآن کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ ایک موقع دے دے، اللہ دے گا۔ سورہ مومنون نکال کے دیکھو اللہ کیا بولا، کلا ہرگز نہیں، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ قرآن نہیں آیا تمہارے سامنے، حدیثیں نہیں تھی، سنانے والا نہیں آیا، ڈرانے والا نہیں آیا، سب کچھ سننے کے بعد اللہ اور ایک بار چانس دے بولے تو اللہ دینے والا ہے، نہیں دیتا میرے بھائیو، یاد رکھو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، پھٹکارے ہوئے یہی پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو، بات نہیں کرنا، تم لوگ دوبارہ چانس مانگ رہے، چانس تو دور میرے ساتھ بات بھی نہیں کرنا بول کے اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا۔ میرے بھائیو سمجھنے کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون۔ میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتے رہی، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں، تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے، لیکن تم ان کا مذاق اڑاتے رہے، یہاں تک کہ اس مشغلے نے تم کو میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے مذاق ہی کرتے رہے۔ کیا بول رہا، دنیا میں میری ایک نیک بندوں کی جماعت تھی، ایسا نہیں ہے کہ سب گناہگار تھے، تمہارے سامنے نیک لوگ بھی آئے تھے، تمہارے سامنے داڑھی ٹوپے والے بھی تھے، تمہارے سامنے سنتوں پہ عمل کرنے والے بھی تھے، تمہارے سامنے اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے، تمہارے سامنے اللہ کا قرآن سنانے والے بھی تھے، لیکن تم کیا کرے، ان کو پاگل سمجھے، تم ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ ارے یہ مول صاحب آئے سچ پکارتے رہتے جی، ارے یہ مولوی آئے سچ باتاں کرتے جی، ارے انہوں بولتے مگر انہوں خود عمل نہیں کرتے جی، جھوٹے الزامات بھی لگاتے رہے۔ کیا کیا بولے مولویوں کے تعلق سے، کیا کیا بولے علماء کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، ایک جماعت برابر تم کو نصیحت کرتی رہی، تم ان کا مذاق اڑائے نا دنیا میں، اب جاؤ جہنم میں، اب جاؤ جہنم میں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، میں نے آج انہیں ان کا صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں۔ قالا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ تم زمین میں اعتبار برسوں کے کتنی دن رہے تھے۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو، اے کاش تم اسے پہلے ہی سے جان لیتے۔ کتنی باتیں جی میرے بھائیوں، ذرا غور سے سنو، اللہ کے لیے سمجھو باتوں کو۔ جمعہ کا خطبہ ہو رہا، آ کے پھر باتیں بھی کرتے ہو آپس میں، کیا طریقہ ہے بھئی آپ لوگوں کا، کیا مذاق بنا کے رکھے بھئی آپ، یہ کون سا طریقہ ہے؟ دل کٹتا بھائی، ایسے حرکتیں دیکھ کے ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی میرے بھائی۔ ایک آدمی آپ لوگوں کے سامنے قرآن سنا رہا ہے اور تم لوگ آپس میں باتاں کرتے، تم لوگ آپس میں ہنسی مذاق کرتے۔ جمعہ کا خطبہ کس لیے تھا، کس لیے یہ تیاری کر کے آئے، سنانے والا کس لیے سنا رہا؟ اگر اسلام اتنا بھی پسند نہیں ہے، ایک جمعہ میں آئے وہ جمعہ بھی پسند نہیں ہے، لیکن کیا کروں کہ آپ لوگوں کی حرکتیں اتنی ہیں کہ دل کٹ کے رہ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے ہم لوگوں کو ایسی باتیں سن کر۔ کیا بولوں میں آپ لوگوں کو، کتنی مرتبہ نہیں سنے اس جمعہ کے لیے اذان سے پہلے آنا، کتنے منصبہ نہیں بولے تمہارا جمعہ کی اذان کے بعد آنا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں آپ لوگوں کا۔ فرشتے رجسٹر بند کر کے بیٹھ گئے،
ممبر پہ عالم جو بھی خطبہ دینے والا چڑھا رجسٹر بند ہو گیا، اس کے باوجود اذان کے بعد آتے۔ کتنی مرتبہ بولوں بھائی، کتنی مرتبہ بولوں بھائی، جہنم سنا رہا ہوں بھائی، جہنم کی آیتیں سنا رہا ہوں بھائی، میری بات، میری گھر کی بات ہے تو نکال کے پھینکو، مت سنو میری بات، میں جہنم کا عذاب سنا رہا ہوں۔ آتے بھی دیر سے، آ کے مذاق کرتے، آپس میں باتاں کر لیتے، کون سا ایمان ہے بھائی؟ مرنے کے بعد آنکھاں کھلیں گے، مرنے کے بعد پکاریں گے، روئیں گے، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ پہلے سمجھایا۔ ارے مرنے کے بعد یہ پکارنے سے بہتر ابھی عقل رہے تو سمجھ رہے بول کے اللہ تعالیٰ قرآن میں بتایا، پھر بھی عقل نہیں آ رہی ہم لوگوں کو۔ کیا بتاؤں میں آپ لوگوں کو، کیا بول رہا اللہ تعالیٰ یہاں پر؟ جن کا تم مذاق اڑائے ان لوگاں صبر کرے، ان لوگاں صبر کرے، لیکن ان کا صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس کے بعد جو جہنم میں جا رہے نا، ان سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا دنیا میں کتنے سال رہے جی، کتنے سال تھے دنیا میں، یاد ہے؟ کیا بول رہا اللہ؟ 1 دن تھے ہوں گے یا 1 دن سے بھی کم تھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بول رہا اس سے بھی کم تھے، تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ بولتے تھے نا علماء قیامت کا 1 دن 50,000 سال کا ہے، تم کیا سمجھے؟ دنیا میں 80 سال رہے تو، 70 سال رہے تو، 100 سال رہے تو، دنیا بہت بڑی ہے، جماؤ کماؤ، زمینہ گھراں پلاٹ، ارے گناہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، زمینہ کروڑ پتیاں بناؤ، کوئی بات نہیں، لیکن تم اللہ کا دین چھوڑ کے ایسا مت کرو، نمازاں چھوڑ کے پیسے مت کماؤ، حرام کام کرتے ہوئے ایسا مت کرو، اللہ اس کے رسول کے مذاق اڑاتے ہوئے تو پیسے مت کماؤ۔ میرے بھائیوں یاد رکھو اس چیز کو، قیامت کے دن کیا سمجھ میں آ رہا؟ یہ دنیا کی 100 سال کی زندگی 1 دن سے بھی کم، 1 دن سے بھی کم، یہ 1 دن سے کم والی زندگی کے لیے صبح سے لے کے شام تک فکر، یہی فکر، یہی فکر، یہی فکر، نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ قرآن پڑھنے کی فکر ہے، نہ نیکیاں جما لیں گے بولے سو فکر ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا، اس گاؤں کے کتنے لوگ سورہ کہف پڑھتے نماز سے پہلے؟ مجھے بتاؤ، کیا مذاق بنا کے رکھے آپ؟ ارے نکلو جی، اسی لیے بولتا ہوں کبھی جاؤ جی کہیں تو بھی جا کے نمازاں پڑھو جی، قرآن و سنت کو ماننے والوں کے شہروں میں جا کے، اہل حدیثوں کے مسجدوں میں جا کے کبھی جمعہ میں کیا ترتیب ہو رہی دیکھو، کم از کم ایسا تو بھی سمجھ میں آتا۔ مول صاحب خالی ہمارے کچھ بول رہے کہ دنیا میں کون تو بھی عمل کرنے والے ہے کہ نہیں ہے سمجھ میں آتا، اسی لیے آؤ علماء کے بیانوں میں بولے تو نہ ویسا آتے، نہ جمعہ کے نمازاں کبھی جا کے کسی مسجد میں پڑھتے۔ ارے کتنے لوگ اللہ کے ڈر سے، ارے لوگ نیک لوگوں کی صحبت میں رہے تو نیک لوگوں کی صحبت کا تھوڑا اثر تو بھی ہوتا، صحبت کا اثر ہوتا، معلوم ہوتا۔ لوگ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے جمعہ کی دن آگے سورہ کہف پڑھ لیتے ہوئے بیٹھتے، دعا کر لیتے ہوئے بیٹھتے، بڈھے لوگ نفل نمازاں پڑھتے، اذان سے پہلے آپ 10 رکعت 20 رکعت جتنے تمہاری طاقت ہے اتنی رکعت پڑھ سکتے، آپ نیکیاں کمائیں گے بولے سو فکر نہیں ہے، جمعہ کے دن میں بھی دکانہ کھول لے کے بیٹھے، جمعہ کے دن میں بھی اذان سے پہلے آنے کی فکر نہیں ہے۔ کیسی زندگی گزار رہے بھائی، کیسی زندگی گزار رہے بھائی؟ کیوں فکر نہیں ہو رہی ہم کو مرنے کے بعد کی زندگی کی؟ کیوں مذاق بنا کے رکھے یہ قرآن کا، ہم لوگ دین کا مذاق بنا کے رکھے؟ اللہ کے لیے غور کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ انی جزیتم قرآن اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے بہت ساری آیتیں، ونادا اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین۔ اور دوزخ والے دیکھو دوزخ میں جائیں گے نا، ہاں یہ مت سمجھو کہ ہم نہیں جاتے مول صاحب دوزخ میں، پہلی آیت میں وہی سنایا، سورہ تحریم آیت نمبر 6 نکال کے دیکھو، تمہارا کلمہ پڑھ لینا، تمہارا درگاہوں کو چھوڑ لینا، مرنے سے جنت میں نہیں لے کے جاتا۔ وہ آیت کا ترجمہ میں سنایا تھا، شروع میں سنایا تھا جمعہ کے خطبے میں، یاد رکھو۔ اس لیے کیا بول رہے؟ یہ دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے اے لوگوں ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو، یا ہم لوگوں کو کچھ وہاں سے دے دو جو تم کو ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا کافروں کے لیے حرام کر دیا ہے، حرام کر دیا۔ تم لوگ نہیں مان کے جہنم میں چلے گئے نا، اس دن جنت والوں سے ہمارے کچھ تو بھی دیو بول کے پکارے تو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے بولا۔ اس کے بعد الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون، جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو لعب بنا کے رکھا۔ کون ہے وہ جہنم میں جانے والے؟ جو دنیا میں اپنے دین کو مذاق بنا کے رکھے، لہو لعب بنا کے رکھے، اور کیا کرے؟ جن کو دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال دی تھی۔ کیا اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا؟ جہنم میں کون جائیں گے؟ جن کو دنیا کی زندگی میں دھوکے ڈال کے رکھی، دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال کے رکھی۔ پیسہ سب کچھ ہے میاں، کروڑ پتی بننا سب کچھ ہے میاں،
نماز نہیں پڑھے تو بھی چلتا, دین کا کام نہیں کرے تو بھی چلتا, نیکیاں نہیں کمائے تو بھی چلتا, قرآن نہیں پڑھے تو بھی چلتا, دنیا 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 کی زندگی جن کو دھوکے میں ڈال کے رکھی, کل قیامت کے دن روئیں گے, پکاریں گے جنتیوں کو دیکھ کے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہا, سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے, اور جیسا کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ آیتوں کو بیٹھ کے اگر میں سمجھاؤں نا, گھنٹے گھنٹے لگ جاتے ہیں, گھنٹے گھنٹے سمجھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے اس میں, تم دنیا میں جیسا مجھے بھول گئے نا, ویسا میں بھی تمہارے کو بھول گیا. جاؤ, یاد تھا جمعہ ہے بول کے, اذان کی آواز سننے سے پہلے یاد تھا کیا میرے کو مسجد میں جلدی جانا بول کے. دنیا کی زندگی, یہ دنیا کی محبت, یہ دنیا کے پیسے تمہارے کو بھلا کے رکھ دیے, تمہارے کو نماز سے بھلا دیے, اذان سے بھلا دیے, مسجد سے بھلا دیے, کوئی فکر نہیں رہی. اللہ تعالیٰ بولیں گے قیامت کے دن میں بھی تمہارے کو بھول گیا, جاؤ بول کے. میرے بھائیوں یاد رکھو. اس کے بعد میرے بھائیوں ایک آیت سنا کے اپنی بات کو ختم کروں گا. ذالک جزاء اعداء اللہ النار لهم فیہا دار الخلد جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. ترجمہ, اللہ کے دشمنوں کی سزا یہ دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے. یہ بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا, ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا. آیتوں سے انکار کرنا صرف زبان سے بول دینا انکار نہیں ہوتا, عمل سے بھی انکار ہوتا. آیتاں سنے لیکن عمل نہیں کرے, یہ بھی انکار ہے. اس کے بعد ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا, اور قیامت کے دن یہ لوگ کہیں گے, کافر لوگ کہیں گے, انکار کرنے والے لوگ کہیں گے, اے ہمارے رب ہمیں جنوں اور انسانوں کے وہ دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے, تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں کے تلے ڈال کر رون دیں گے. میرے بھائیوں یہ آیت, آخری بات بول رہا ہوں میں, ذرا اچھی طرح سنو. جتنے بھی کافر ہیں وہ تو بولیں گے ہی بولیں گے, اللہ جن کو دیکھ کے, جن کے باتاں سن کے, جن بڑوں کے باتاں سن کے ہم سیدھے راستے پہ نہیں آئے, اللہ ان کو دکھا, ہم پیروں کے نیچے ڈال کے ان کو کھند لیں گے. اللہ کیا بول رہے, ایک تو یہ کافروں کے لیے ہے جن کو دیکھ کے ہم گمراہ ہوئے, جن کی وجہ سے گمراہ ہوئے, ان کو تو پیروں کے نیچے ڈال کے کھند لیں گے. کافروں کی اگر چھوڑ دیں بات, اس آیت کی تفسیر نکال کے دیکھو, آپ ترجمہ نکال کے دیکھو, قرآن آپ کے مسجدوں میں ہے, کتنے علماء کی تفسیر ہے اس آیت کی تفسیر میں. میرے بھائیوں بات یہ بھی ہے کل قیامت کے دن, کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بول رہا, جن کی وجہ سے گمراہ ہوئے ان کو دکھا پیروں کے نیچے ڈال کے کھندلتے, بول رہے اس دن غصہ آ رہا. وہ اولاد بھی بولیں گی. یہ بات سب سے پہلے میرے بھائیوں یاد رکھو, ایسا دین کا ذرہ بھی تڑپ ہے نا, اللہ رسول کی محبت ہے نا, تو ایسا یاد رکھو. یہ بات سب سے پہلے, میں جب دبئی میں تھا, ہمارے ایک استاد تھے عبد الحمید, اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما, ان کا انتقال تو ہو چکا ہے ماشاءاللہ. اتنے نیک, اتنے متقی, اتنا پرہیزگار, ہمیشہ یاد کرتا ہوں میں ان کو. اسی طرح منبر پہ ٹھہر کے یہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے, بولتے ہوئے سنا. اس دن پوری مسجد رو رہی تھی. کیا بول رہے تھے, اللہ کل قیامت کے دن کچھ اولاد, کچھ بچے, ہمارے بچے بھی اللہ تعالیٰ سے بولیں گے, اللہ ہماری امی کی وجہ سے, ہمارے ابا کی وجہ سے ہم لوگ گمراہ ہوئے, ہماری امی ابا ہماری صحیح تربیت نہیں کرے, اللہ تیرا ڈر نہیں بٹھائے, ہم گناہ کرے تو یہ گناہ ہے بیٹا بول کے نہیں بولے, یا ہم گالیاں دے رہے تو یہ گالی ہے بیٹا بول کے نہیں بولے, ہم کو کبھی بٹھا کے بیٹا توحید پہ رہنا ہے, مرے دم تک توحید پہ رہنا نہیں بولے, سچ بولنا بیٹا بول کے نہیں بولے, شرک نہیں کرنا بول کے نہیں سمجھائے, زنا نہیں کرنا, افیئرز نہیں کرنا بول کے نہیں سمجھائے, تکبر نہیں کرنا, گھمنڈ نہیں کرنا نہیں سمجھائے. ہمارے امی ابا ہماری تربیت نہیں کرے, اللہ ہمارے امی ابا اگر صحیح تربیت کرتے, صحیح ڈرا کے رکھتے, روزانہ ہم کو سمجھاتے تو ہم گناہ نہیں کرتے تھے. ہمارے امی ابا کی غلطی کی وجہ سے آج ہم گمراہ ہو گئے. اللہ میری امی کو دکھا, میرے ابا کو دکھا, اللہ ان کو پیروں کے نیچے ڈال کے خود ڈال. تو بول رہے کیا سمجھے ہم لوگ, مذاق بنا کے رکھے آج دین کو, چھوڑ دیں گے ایسے ہی بچوں کو. ہمارے اولاد بولیں گے کل قیامت کے دن, صرف اولاد کی پراپرٹیوں کی فکر ہے, اولاد کو بڑے بڑے گھروں کی زمینوں کو ان کو خرید کے رکھنا بولے سو فکر ہے, لیکن اولاد کو جہنم کے آگ سے بھی بچانا بول کے فکر ہے کبھی؟
یہ آیت تفسیر نکال کے دیکھو میرے بھائی. میرے گھر کی بات نہیں بول رہا ہوں, میری مرضی کی بات نہیں بول رہا ہوں. اللہ کا ڈر ہے تو فکر کرو ابھی سے ہمارے بچوں کی. ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے جتنے نوجوان, تمہارے دوستوں کی وجہ سے, تمہارے دوستوں کی صحبتوں کی وجہ سے تم لوگ گمراہ ہو رہے نا. کل تمہارا جگری دوست بولیں گا, جس دوست کے برتھ ڈے پارٹیاں تم لوگ منائے, جس دوست کے شادیاں میں جا کے ڈی جے لگا کے ناچے, جس دوست کے شراب کے پارٹیوں میں تم لوگ جا کے ناچے, وہ دوست کے بارے میں بولیں گے اللہ فلاں دوست کی وجہ سے میں گمراہ ہوا, اللہ اس کو دکھا پیروں کے نیچے ڈال کے کھندل تم اللہ بول کے. کل بولیں گے قیامت کے دن. کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس دن کا تمہارا رونا چیخنا چلانا. اللہ کے لیے سمجھو میرے بھائی, اللہ کے لیے سمجھو میرے بھائی. مرنے کے بعد کی زندگی بڑی خطرناک ہے بھائی. اس دنیا کے دھوکے سے نکلو میرے بھائیوں, میری ماں بہنوں. مذاق مت سمجھو اللہ کے لیے. موت کب آتی کس کی کب آتی کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں ابھی مروں گا میری گارنٹی نہیں ہے, تم کتنے دن زندہ رہیں گے تمہاری گارنٹی نہیں ہے. اس دنیا کے دھوکے سے نکلو, تھوڑا فکر کرو, اس اللہ کے گھر کی فکر کرو, اس مسجد کی فکر کرو, اپنی آخرت کی فکر کرو, اپنے گھر والوں کی فکر کرو. اسی کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے دلوں میں اس دنیا کی گندی محبت کو ختم کر کے اللہ تیری محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اللہ تیرے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اللہ تیرے صحابہ جیسا ڈرتے تھے جہنم کی آگ سے مرنے کے بعد کی زندگی سے, ویسا ہم کو بھی ڈرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں بھی نمازی بنا دے, ہمیں بھی ان مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے. اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلا. اللہ اس راستے پہ چلا جس راستے پہ تیرے انبیاء اور تیرے صحابہ چلے تھے, اسی راستے پہ ہم کو بھی چلا کے کل قیامت کے دن اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہ آج ہم جس طرح یہاں پر بیٹھے مسجد میں, اسی طرح جنت میں بھی ہم سب کو مل کے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا, اللہ ہمیں قیامت کے گرمی سے بچا, اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا. اللہ ہم کو صحیح سمجھ دے دے, اللہ صحیح سمجھ دے دے. اللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.